لو یہ ہتھیلی کعبے کو ہو جائے، یہ انگوٹھے کی کان کی لو جو گدی ہوتی ہے نا یہ چھو جائے، چھونے کے بعد امام اعظم کے نزدیک بتا رہا ہوں یہ انگلی اور یہ انگوٹھا ایسے کر کے گٹا پکڑو اور پکڑنے کے بعد یہ تین اوپر رکھو، یہ ہو گیا اللہ، کیا بن گیا یہ؟ اور ناف کے نیچے ایسے کر کے باندھ لو اور وہاں پہ دیکھو جہاں تمہارا سجدہ ٹکے گا، ایسے نہیں ہے نیت بند رہا پنکھے گن لیا، ہاں ہاں، اور اگر ذرا سی بات ہو جائے نا یار یہ نماز، مچھر آ جائے نا تو، اور رمضان میں تو یہ عالم ہے پیچھے والی سب دھکا مکی میں رمضان میں، اور اللہ معاف فرمائے نا بعض حافظ بھی ایسے ہی اس کی بڑی پٹائی ہوگی، ہاں وہ بھی ایسا پڑھتا ہے اللہ اکبر، محلے والے کہتے ہیں ریلے 25 منٹ میں تراویح پڑھا کے رکھ دی، اس ریلے کو ساتھ میں تمہیں بھی اتنا مارا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ گا، ایسا قرآن پڑھنا سننا دونوں ناجائز و حرام، اگر ہمت نہیں ہے تو خالی صورتوں سے سنو، ایک سپارہ سنو، آدھا سنو، پاؤ سنو، اچھے سے پڑھو اور اچھے سے سنو، اور اگر کوئی حضر میں پڑھنے لگا نا صحیح دے تو 3 تراویحوں کے بعد اس کے مقتدی آدھے رہ جاتے ہیں، آدھے کہتے ہیں یار تھکا ہوا امام آ گیا، بہت ٹائم لگ رہا ہے، تھکا ہوا بتائیں جو تمہاری نماز صحیح ہو رہی ہے وہ تھکا ہوا ہے، اور جو ہرن کی طرح کود رہا نا اس کی بھی نہیں ہو رہی ہے تمہاری میں، والا یہ ہے دیکھو آپ ادھر ریل ہے، ریل چلا دے، ریل سننے والا کان لگاتے لگاتے تھک گیا، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے، شروع تو تبارک الذی پتہ چلی اور بعد میں پتہ ہی نہیں کہاں پہنچائی، اور 20 رکعتیں 20 منٹ لگے۔ میرے بیٹے کی ایک رمضان میں طبیعت سید مصطفیٰ سے ہو گئی تو وہ پی کے کھنا کے وہاں رمضان کا تھا، تو میں بھی وہ جو مسجد ہے نا بھالی بلی مقتدر کو سنی تھا، میں نے چلا گیا، 16واں سپارہ پڑھ رہا تھا وہ، تو اس نے قال علم اللہ کا اتنا تو سمجھ میں آئے میرے، اس کے بعد پتہ نہیں چاہ رہے، میں نے کہا اس نے مروا 2 رکعتیں پڑھ کے میں تو ہٹ گیا، میں نے کہا یہ تو برباد کر رہا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے ہٹ گیا۔ پھر جب دن میں ظہر پڑھنے گیا میں نے امام کو تلاشا، میں نے کہا امام صاحب کہاں ہیں؟ اچھا رمضان میں وہ سمجھے کہ مسافہ وصافہ کرنے والے ہوں گے، یہ ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے کہا امام صاحب کہاں ہیں؟ 2-4 لوگ آ گئے، میں نے کہا آپ لوگ جاؤ امام صاحب سے مجھے کچھ تھوڑی ضروری بات کرنی، بولے ٹھیک ہے، میں لے گیا، میں نے کہا امام صاحب کب تک دھوکہ دو گا؟ میں نے کہا رات تم نے 16واں سپارہ شروع کی اور پھر تم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ پڑھ کے پھر تم قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي پہ پہنچے تھے، میں نے کہا پہلی رکعت میں تمہارا یہ حال تھا، تم یار کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ پارہ یاد کر لیتے، یاد نہیں ہے تو کیوں سنا رہے ہو؟ الم تری کیف سے پڑھا؟ بولے آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہیں کہیں نام بتانا پڑتا ہے پورا، میں نے کہا سید مقیم الرحمن میں نام، بولے ہاں، میں نے کہا یہی گناہ گار ہے، تو بولے حضور وہ ایسا تھا نا پارہ یاد کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، تو میں نے کہا تو اللہ کو دھوکہ دے رہا، سوچنے کی بات، اور تم لوگ خوش ہوتے ہو، تم لوگ خوش، گرمی پڑ جائے نا تو اتنے کولر چلائیں گے، اتنے پنکھے چلائیں گے، ویسے قرآن سننے جا رہے ہیں مسجد میں، ایک کو کھانسی آ جائے پھر تو سب کوئی کھرا ہو جائے، ایک بس تو 2-4 کر یہ چل رہی ہے مسجد میں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ خلیفہ ہارون رشید اپنی سواری لے کر سپاہیوں کے ساتھ، بادشاہ تھے، سپاہیوں کے ساتھ گزر ہوئے، کہا بہلول دانا، کہا جی کیا کر رہے ہو؟ کہا وہ جنت میں مکان بیچ رہے ہو، اللہ والوں کا پاور دیکھو، پتہ نہیں یار کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں، جو اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ذرا سوچنے کی بات ہے یار،
पता नहीं, छोड़ो उन लोगों को। कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा मकान बेच रहा हूं। कहा कितने में? 10 रुपए में एक मकान। कितने में बोला? जो वहां चलते थे 10 रुपए। अल्लाह, एक मकान 10। तो उन्हें थोड़ी हंसी आई, मजाक वाली बात लगी, हंसे और अपने आदमियों को, सिपाहियों को लेके आगे गुजर गए, नहीं खरीदा। पीछे से उनकी बीबी जुबैदा खातून भी आ रही थी। कौन आ रही थी? जुबैदा। इनके मजार पे भी गए होंगे। जुबैदा आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ। जब देखा, वो अल्लाह वालों की हकीकत थोड़ा थोड़ा जानती थी। वो बोली, ओ बहलोल दाना ये क्या कर रहे हो? का जुबैदा खातून जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में? का 10 रुपए में। उन्होंने 10 रुपए दे दिए। का एक मकान मेरे नाम कर दो। अरे सुभान अल्लाह यार, बड़े मजे की बात बता रहा हूं। उन्होंने ली उंगली और लिख दिया ये मकान जन्नत में जुबैदा के नाम। लो साहब, रजिस्ट्री हो गई, प्लॉटिंग चल रही है, यहीं पे रजिस्ट्री। खैर, वो भी गुजर गई। रात को जब नंबर आया तो खलीफा हारून रशीद सोए। जब सोए तो ख्वाब देख रहे हैं, सामने एक जन्नत नुमा बाग है, बहुत खूबसूरत। लोगों से पूछ रहे हैं ये क्या है? बोले ये जन्नत है। अच्छा, देखने के लिए? ठीक है, देख सकते हैं। जब देखा तो एक मकान पे जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। जन्नत पे किसका नाम लिखा हुआ था? बोला जुबैदा का नाम। तो उन्होंने कहा ये जुबैदा कौन है? कहा ये खलीफा हारून रशीद की बीवी है। कहा इनका मकान? कहा इन्होंने बहलोल दाना से 10 रुपए में खरीदा। अल्लाह अल्लाह बोले, चलो हम भी तो चल के अपनी बीबी का मकान देख ले। जैसे ही अंदर को चले, फरिश्तों ने रोक लिया। कहा मत रोको, मेरी बीबी है, मैं उनका शाहरुख। कहा वो दुनियाई में ये मकान जुबैदा के नाम। इतने में आंख खुल गई। जब आंख खुली, वो पछताए, बोले यार बहुत बुरा रहा मैं। आदमियों को लगा दिया, का ढूंढो कहाँ है बहलोल दाना। अब जब देखा तो बहलोल दाना दरिया दजला के उस पार मकान बना बना के बेच रहे। खलीफा हारून रशीद उधर ही पहुंच गए। कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा साम मकान बेच रहे हो जन्नत में। कहा कितने में? बहलोल दाना बोले आधी बादशाहत में। कितने में बोलो? बोले क्या जी, एक ही रात में इतनी महंगाई? कल तो तुम 10 रुपए का बेच रहे थे। तो बहलोल दाना बोले बादशाह साहब, कल बगैर देखे का सौदा था, आज देखे का सौदा है। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना यार। आज देख के आए, रात देख लिया। अल्लाह वालों की शान। तो दोस्तों, आपने सुना कि रमज़ान शरीफ चलने शुरू हो गया, यानी रमज़ान शरीफ का महीना अब चल रहा है। और हज़रत ने बताया है कि कुछ लोग नमाज़ों में किस तरह से हरकतें करते हैं। अगर एक को खांसी आ जाए तो सब लोग खांसने लगते हैं। और पूरा वाक़या जो सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब ने बताया, सुनाया है, माशाअल्लाह दिल खुश हो गया। हज़रत बयान जब करते हैं तो दिल खुश ही हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बयान सुनने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे और सच्चे पैगाम लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।